وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا دیں گے آسان شریعت پر عمل. آپ کے لیے آسانی آ جائیں گی. مشکل کا وقت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مشکل کام ہے. ایک وقت آئے گا آپ کے لیے ان معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی. آپ کا کام یہ ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کرنے کا فائدہ ہو رہا ہو. قیامت مضمر ہے اس آیت کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں ہے جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو. ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کے چھوڑنا ہے. قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں، صرف پہنچانا ہے. اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کوئی مان لیں، جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے، تو رزلٹ یہ نکلا ہے. واقعی آج بھی اکثریت تو دوزخ کی طرف ہی جا رہی ہے. آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے نبی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو. جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال میں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا، جہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے، قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا جائے دفعہ ہو. اللہ بے نیاز ہے نا. پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں، آپ بس صرف بات پہنچائیں. اور یہاں پہ ہے فذکر، پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکرى، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا، اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے گا. آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں 2 غزل لکھ دی ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے. اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ طٰہٰ میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے. آیت نمبر ہے 123. آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321 اور نیچے سے یہ 6 لائن ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اماں حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے سب کے سب. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہوا ہے. مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا. الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے. اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. یہ ہے جناب اللہ کا غصہ. موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا. قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا. جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے. جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ اب یہ ایک میلہ لگنے لگا وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے.
جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی، موت ہی ختم کر دی، کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے۔ واہ جی واہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔